آج کی رمضان المبارک کی پہلی تراویح میں ہم نے قرآن عظیم کا ایک پارہ مکمل تلاوت کیا ہے۔ میرے عزیزو، رمضان کی بہاریں آ چکی ہیں۔ کسی مہمان کے انتظار کرتے کرتے جب وہ گھر آ جاتا ہے تو خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں، اور جسے رمضان مل گیا اللہ کا ایک اور احسان اس کے ساتھ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ 20 رکعت ہے، لمبی ہے، کون پڑھے گا، پھر پڑھ لیں گے، پھر دیکھ لیں گے۔ جس کے اندر یہ سستی اور کاہلی آئی، یہ علامت میں بتا رہا ہوں آپ کو، علامت حدیث رسول ہے، نماز صرف منافق پر بھاری ہوتی ہے، مومن پر نہیں۔ مومن ہوگا تو نماز میں لذتیں محسوس کرے گا، منافق ہوگا تو اس کے لیے نماز اور بھاری ہوگی۔ ارے امام صاحب اتنی لمبی قرات کرتے ہیں، کھڑے ہیں تو کھڑے ہو گئے، رکوع میں جا ہی نہیں رہے، یہ کس کو بھاری لگتی ہے؟ جس کے اندر نفاق ہو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ آج ہم نے تلاوت بھی کیا اس آیت کو پہلے پارے میں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ سے خوف کرنے والوں کے لیے نماز بھاری ہو ہی نہیں سکتی، منافقین کے لیے یہ بھاری ہے۔ قرآن میں ان کی صفت بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ منافقین جب نماز کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا ایمان نہیں ہوتا کہ اس نماز سے کچھ ملے گا۔ اس لیے اپنی کیٹیگری چیک کرنے کا بھی یہ مہینہ ہے کہ ہم ایمان والوں میں سے ہے کہ منافقین میں سے۔ اس لیے ان کی اس رمضان کی صفوں کو خالی ہرگز ہونے نہ دینا، ورنہ نفاق کا دھبا لگ جائے گا۔ بہرحال ہم معمول کے مطابق تفسیر قرآن کو، جیسے ہر سال میری عادت ہے، میں قرآن جو تلاوت کرتا ہوں اس کے کچھ گوشے آپ تک رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج قرآن کی جو تلاوت ہم نے کی ہے وہ سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورہ قرآن میں سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ سب سے بڑی سورہ ہے قرآن پاک میں، تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل ہے، 280 کے قریب آیات ہیں، اور سورہ بقرہ کی بڑی برکتیں بھی ہیں۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ پورے قرآن کا جو کچھ بھی مضمون ہے اللہ نے وہ سب سورہ بقرہ میں بیان کر دیا۔ پورے قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ سورہ بقرہ میں، اور جو سورہ بقرہ میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں، پورا سورہ فاتحہ میں ہے۔ اور اسی کو مولا کائنات علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو 70 اونٹوں کو بوجھل کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ ہی قرآن کا نچوڑ ہے، قرآن کا خلاصہ ہے۔ بہت ساری آیتیں ہیں تفسیر بیان کرنے کے لیے، وقت اتنا نہیں ہوتا، مختصر سی چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک اہم آیت اس میں آئی ہے، میں تفسیر سننے کے پہلے آداب بھی بتا دوں آپ، قرآن پڑھنے کے بھی آداب اور تفسیر سننے کے بھی آداب۔ ظاہر سی بات ہے کچھ آداب وہ ہیں جو ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں، وضو سے ہونا چاہیے نماز قرآن پڑھنے کے لیے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف اور صرف پاکیزہ لوگ چھوئیں گے۔ کس کو؟ قرآن پاک کو۔ تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط ہے یا نہیں؟ چھونے کے لیے سب کو پتا ہے۔ ادب یہی ہے، ظاہری ادب یہ ہے کہ پاک رہے، جنوبی نہ رہے، حیض و نفاس والی عورت نہ رہے۔ قرآن پاک کے لیے یہ ظاہری آداب ہوئے، کچھ باطنی آداب بھی ہیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے کچھ باطنی آداب بھی ہیں۔ تم 10 بار نہا لو، 10 بار وضو کر لو، قرآن کو ظاہری آداب کے اعتبار سے چھو تو سکتے ہو، باطنی آداب میں سب سے پہلی شرط یہ ہے قرآن پڑھنا ہو یا سننا ہو تو عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ ہاں، بغیر حب مصطفیٰ کے اگر قرآن پڑھے گا تو پھر گمراہی کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ قرآن تو قرآن ہے۔ حدیث رسول کے بارے میں کہا گیا، بخاری شریف کے بارے میں، کہ بے عشق مصطفیٰ پڑھتے ہیں جو بخاری، سنا ہے نا آپ نے؟ بے عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، آتی نہیں بخاری۔ بخار آ جائے گا لیکن بخاری نہیں آئی۔ جب بخاری کے لیے عشق مصطفیٰ ضروری ہے تو پھر قرآن کے لیے کتنا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہ بتا دوں، قرآن پڑھنا ہے یا سننا ہے، عشق مصطفیٰ شرط ہے، شرط ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ قرآن کی ایک آیت سنا ہوگا نا آپ نے، لقد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، مشہور آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کی طرف سے ایک روشن کتاب،
قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب، ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ توجہ چاہتا ہوں، کیا چیزیں آئی اللہ کی طرف سے؟ ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ نور کون ہے سنیوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، دوسرے لوگ تعویل کرتے ہیں نور سے مراد وہ ہے، نور سے مراد یہ ہے، ہم تو کہتے ہیں صبح طیبہ میں بٹتا باڑا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ ارے ہمارا مزاج تو یہ ہے، بریلی کے امام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ یعنی یہ ستاروں کی جو چمک ہے نا، تم کیا سمجھتے ہو؟ سائنٹیفک اعتبار سے کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی کھینچ کر رات کو تارے چمکتے ہیں۔ ہم نے سوال کیا پھر سورج کس کی روشنی کھینچتا ہے؟ سورج کس کی روشنی کھینچتا ہے؟ وہ روشنی سمجھنے کے لیے بریلی کے امام کی زبان میں پڑھنا پڑے گا، سورج ہو کہ چاند ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، وہ بٹ رہا تھا نور کا باڑا۔ یہ چاند سورج اچھل اچھل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ معراج کی شب میں چاند سورج اچھل اچھل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے کہ اللہ یہ تیرے حبیب کا جو اترن ہے نہانے میں جو گرا ہے اور پیشانی مبارکہ سے جو پانی ٹپکا ہے، چاند کہتا ہے وہ میری جھولی میں دے دیا جائے اور سورج کہتا ہے میری جھولی میں دے دیا جائے۔ جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کیا آیا؟ ایک نور آیا اور دوسرے روشن کتاب۔ جس کو ہم نے آج پڑھا وہ روشن کتاب، تراویح میں جو پڑھا وہ کون سی کتاب ہے؟ روشن کتاب۔ اور روشن ہی ہے حقیقت میں، جو پڑھتا ہے وہ بھی روشن ہوتا۔ روشن کتاب آئی اور ایک نور آیا، دونوں کا کیا کمبینیشن ہے؟ دونوں کا کیا تعلق ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ یہاں اگر ایسا ہوتا کہ بے شک اللہ کی طرف سے کتاب آئی اور ایک نور آیا، نہیں، اللہ کی طرف سے ایک نور آیا پھر روشن کتاب۔ پتہ یہ چلا لائٹ سب بند کر دیں اور کتاب کھولیں، کیا پڑھ پاؤ گے؟ پڑھ پاؤ گے؟ ساری لائٹ میں بند کرتا ہوں اور تمہارے سامنے کتاب رکھتا ہوں، پڑھو، کچھ نہیں پڑھ پاؤ گے۔ ادھر سے ادھر انگلیاں پھیر سکتے ہو، پڑھنے کے لیے روشنی ہونا یہ ضروری ہے، بغیر روشنی کے کتاب نہیں پڑھی جا سکتی۔ اسی لیے آیت میں اللہ نے فرمایا بے شک اللہ کی طرف سے پہلے کیا آیا؟ نور آیا، پھر کیا آئی؟ روشن کتاب۔ اب اس روشن کتاب کے لیے یہ کرنٹ والی لائٹ نہیں، نور مصطفیٰ کی روشنی ضروری ہے۔ جب نور مصطفیٰ میں پڑھو گے تو اس کتاب سے ہدایت بھی پاؤ گے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے حصے میں وہ ہدایت آئی کہ ہم عشق مصطفیٰ کی زبان میں قرآن پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ آج بہت ساری باتیں تھی لیکن ایک آیت کی طرف میں لے جاتا ہوں۔ کچھ لوگوں کو قرآن سے ایسی چیزیں نکالنے کی عادت ہے کہ کہیں حضور کی شان میں کچھ کمی نظر آ جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، ان کو وہی چیزیں ملتی ہیں، حالانکہ قرآن کا مفہوم وہ نہیں ہے، سمجھ کا ان کے قصور ہے، عربی سے نابلد ہے، ناآشنا ہے، کچھ بھی اٹکل پچھو مار کے ترجمے میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن نے آداب سکھائے۔ توجہ چاہتا ہوں، آج ہم نے ایک آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم۔ اے ایمان والو راعنا مت کہو، راعنا مت کہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تھوڑا سا عربی میں سمجھا دوں۔ ہوتا یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں صحابہ کو درس دیتے، کوئی بات اگر کسی صحابی کو سمجھ میں نہ آتی تو وہ یوں کہتے راعنا یا رسول اللہ۔ آپ کہتے نا پارڈن می، پارڈن می، ایک ٹیچر کو کہا جاتا ہے کہ دوبارہ ارشاد، دوبارہ ارشاد، کیوں؟ کہ آپ دوبارہ بیان فرمائیں تاکہ میں اور سمجھ سکوں۔ تو صحابہ کیا کہتے تھے؟ راعنا یا رسول اللہ، اے رسول اللہ ہماری رعایت کر دیجئے تھوڑی سی، یعنی ہم جلد نہیں سمجھ پائے، اور ایک بار بیان کر دیجئے۔ لیکن اسی زمانے میں راعنا صحابہ کس نیت سے کہتے تھے؟ اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجیے۔ اسی زمانے میں یہودیوں کی زبان میں راعنا کا ترجمہ غلط تھا،
राइना का मतलब होता था हमारा चरवाहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमामी हज़रात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं रमज़ान को लेकर के। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आपको मालूम है रमज़ान का महीना चल रहा है और पहली तरावी हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा मुकम्मल होने वाला है। इसी ताल्लुक़ से ना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से बातचीत की, बड़े अच्छे अंदाज से आपने समझाया है, बयान किया है, तो इसको पूरा सुन करके जाइए। अगर हमारी वीडियो आप तक पहुंच चुकी है तो प्लीज़ इसको स्किप न कीजिए, बल्कि वीडियो के आखिर तक बने रहें। अब आइए मुकम्मल इत्मीनान और ध्यान के साथ में वीडियो को सुनते हैं। बयान फरमाए ताकि मैं और समझ सकूं। तो सहाबा क्या कहते थे? राइना या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ रसूलल्लाह हमारी रियायत कर दीजिए थोड़ी सी, यानी हम जल्द नहीं समझ पाए, और एक बार बयान कर दीजिए। लेकिन उसी जमाने में राइना सहाबा किस नियत से कहते थे? ऐ अल्लाह के रसूल हमारी रियायत कीजिए। उसी जमाने में यहूदियों की जुबान में राइना का तर्जुमा गलत था। राइना का मतलब होता था हमारा चरवाहा, हमारा चरवाहा। तो होता यह था कि सहाबा कहते थे राइना या रसूल अल्लाह हमारी रियायत कर दीजिए अल्लाह के रसूल। यहूदी जो सुनते थे तो मजाक उड़ाते थे। देखो मुसलमानों को अपने ही नबी को अपना चरवाहा कहते हैं, अपने ही नबी को अपना चरवाहा कहते, वो ठट्टा मार करके हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। लेकिन मुझे बताओ मेरे अजीजों, किसी सहाबी के दिल में ये नीयत थी? उनके ख्वाबो ख्याल में भी ये गुमान नहीं कि हम हुजूर के बारे में ऐसा सोचें, लेकिन वो अपनी जुबान में कह रहे थे। लेकिन देखें कानूने खुदाबंदी को, अल्लाह ने इस लफ्ज को भी मना कर दिया जिसका माना किसी भी जुबान में अलग आ सकता हो। वो जुमला मेरे नबी की शान में बोला ही ना जाए, बोला ही ना जाए। और आम लोगों को नहीं, उम्मत में अगर सबसे अच्छे लोग कोई थे तो रसूल के सहाबा थे। उनको अल्लाह ने तंबीह करते हुए फरमाया, ऐ ईमान वालों आज के बाद से राइना न कहो। जब अगर दोबारा कहने की बात आए हुजूर की बारगाह में तो क्या कहो? अल्लाह ने वो भी सिखाया, कहो वक़ूल उन्ज़ुरना, यूं कहो नजरे करम फरमाइए। अल्लाह नजरे करम फरमाइए। ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करो नबी की बारगाह में जिसका कोई भी कोढ़ी दूसरा तर्जुमा कर भी ना सके। कोई भी दिल के कोढ़ वाला मरीज जो गुस्ताख है, बुग़्ज़ रखता है, अदावत रखता है, वो ऐसा तस्वुर भी ना ला सके। अजीज़ान गिरामी, सहाबा को जब ये तंबीह कर दी गई थी, अब हमारा और तुम्हारा हाल क्या है? बाज ऐसे लोग हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अल्फाज की हेरा फेरी के साथ वो शान रिसालत में तनकीस करने को और गुस्ताखी करने को ये समझते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हम बहुत एजुकेटेड लोग। सहाबा को जब ये तंबीह कर दी गई कि आप राइना नहीं कहेंगे आज के बाद, और इतना ही नहीं बल्कि आगे ये भी तंबीह कर दिया रब ताला ने, वक़ूल उन्ज़ुरना वस्मऊ। ये कहने की जरूरत भी क्यों आएगी? गौर से सुना करो। जब नबी बयान करे तो गौर से सुना करो। सहाबा को इतनी तंबीह है। दूसरी आयतें हैं सूरह हुजरात की, वो पढ़ेंगे तो अश अश कर जाए आप। मौला फरमाता है ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, तुम में से कोई बुलंद आवाज से नबी की बारगाह में बात भी ना करे। सहाबा को कहा गया। ये भी आयत किसके लिए उतरी थी? एक सहाबी थे जिनको सुनाई कम देता था, हजरत कैस। कम सुनाई जिसको देता है ना वो बुलंद आवाज से बात करता है। तजुर्बा मालूम होगा आपको, जिसको कम सुनाई देता है वो ऊंचा बोलता है। उस सहाबी की आदत थी, वो जोर से कहते थे या रसूल अल्लाह आपने क्या कहा? मौला को ये भी पसंद नहीं था। इताब नाजिल फरमाया कि अगर तुमने बुलंद आवाज से बात की मेरे नबी के दरबार में, जितने अमाल थे अब तक के सब जाया हो गए, सब खत्म हो गए। अंतहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हें गुमान भी नहीं होगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, सारे अमाल जाया कर दिए जाएंगे। और एक अदब मैं बताऊं, मेरे घर में अगर मैं आराम कर रहा हूं, आप आएंगे बुलाने के लिए, क्या करेंगे? घर के बाहर से आप बेल होगी बजाएंगे, दरवाजे को दस्तक देंगे, या मेरे नाम से पुकारेंगे, है क्या अंदर, सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पुकारेंगे ना, यही तो है तरीके, यही है पुकारने के। लेकिन बारगाह रसूल के आदाब भी कुरान में आए। सहाबा जब घर पर जाए रसूल के, क्या करें? वो
اللہ کے رسول کے گھر کے باہر جانا ہو، دستک دیں، پکاریں، کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ رب فرماتا ہے وہ لوگ بے شک جو نبی کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے نبی کو پکارتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ عقل والے نہیں ہیں۔ جو پکارتے ہیں اس میں اکثر لوگ عقل والے نہیں ہیں۔ ارے اندر والے کو بلانے کے لیے کیا کہنا پڑے گا؟ کیا کہنا پڑے گا؟ پکارنا تو یہ ہے، لیکن مولا فرما رہا ہے وہ عقل والے لوگ نہیں ہیں جو حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے حضور کو پکار رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ قرآن سکھاتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ رب فرماتا ہے آداب یہ ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ دروازے کے باہر جا کر خاموش کھڑے رہے، میرا رسول خود باہر آئے۔ ارے نادانوں پوچھو رسول دروازے بند اندر بیٹھ کر باہر کون کھڑا ہے کیسے جانتے ہیں؟ یہی عقیدہ بریلی کے امام نے ہمیں دیا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا۔ رسول پاک کو خبر تو ہے کہ دروازے کے باہر کون کھڑا ہے، اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے جاؤ تو ہاتھ باندھ کر کھڑے رہو، بس میرا رسول خود ہی باہر آئے گا۔ پکارنے کے لیے ہم اور آپ ہیں، ہم مجھے پکارو، ہو سکتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں باہر کون ہے، لیکن رسول کے لیے نہیں۔ ایک صحابی آئے، وہ دعا کرانے کے لیے آئے تھے گھر سے، غریب تھے، تنگ دست تھے، ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ سوچ کر کے گھر سے نکلے آج میرے والدین کی مغفرت کی دعا کراؤں گا اور میری غریبی دور ہو جائے، تنگ دستی دور ہو جائے، اس کے لیے حضور سے سفارش کروں گا۔ آئے لیکن دیکھا مجمع ایسا حضور کو سمیٹے بیٹھا ہے، بڑے بڑے صحابہ سامنے، ان کو جانے کی ہمت نہیں ہوئی، دور بیٹھے رہ گئے۔ عصر سے مغرب تک انتظار کیا، موقع نہیں ملا۔ مغرب کی اذان ہوئی، نماز کے لیے میرے آقا تشریف لائے۔ نماز کے بعد پھر حضور بیٹھے، لیکن بڑے بڑے صحابہ نے گھیر لیا۔ یہ غریب صحابی تھے، دور کھڑے رہ گئے، کہاں پھلان پھلان کر کے جاؤں گا، پیچھے کھڑے رہے۔ عشاء کی اذان ہو گئی، عشاء تک موقع نہیں ملا، عشاء کی نماز پیچھے پڑے، اور عشاء کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنے گھر میں جاتے تھے، اب بیٹھک نہیں ہوتی تھی۔ اب عشاء کی نماز کے بعد حضور اپنے حجرے کی طرف نکلے۔ یہ صحابی کہتے ہیں میں نے سوچا موقع تو آج دن بھر نہیں ملا، ہاتھ باندھے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ حضور اپنے دروازے پر پہنچ گئے اور پیچھے مڑ کر کہتے ہیں جا اللہ تیری غریبی دور کرے، تیرے ماں باپ کی مغفرت کرے۔ کس نے کہا میرے نبی سے؟ کس نے کہا؟ میرے عزیزو اسی لیے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دلوں کی بھی سنتے ہیں، اس کی بھی سنتے ہیں جسے بولنا نہیں آتا۔ وہ لکڑیوں کی جب سنتے ہیں، ہرن کی جب سنتے ہیں، تو امتیوں کی کیوں نہیں سنیں گے؟ ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ۔ اسی لیے سنیوں میں کہتا ہوں کہ تفسیر بھی سننا ہو تو عشق مصطفیٰ کے ساتھ سنو۔ مزہ ہی کچھ اور ہے کہ اپنے نبی کو چھوڑ کر محفل کون سی ہوتی ہے؟ رسول جس محفل میں نہ ہو تو محفل کہاں ہے؟ اسے محفل نہیں کہا جاتا۔ بلے شاہ میاں رحمت اللہ علیہ بڑے صوفی بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں جس دل میں حضور کی یاد نہ ہو اس دل میں کتے بستے ہیں، کتے ہوتے ہیں، جانور بستے ہیں۔ حقیقت ہے دل اسی کو کہتے ہیں جس میں حضور کی یاد آئے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا۔ ہاں دل اور سر وہی ہے جو حضور کے لیے ہو، حضور کے لیے نہ ہو تو پھر یہ کدو کا ایک ٹکڑا ہے اور دل جو ہے سینے کے اندر وہ گوشت کا ایک چھتڑا ہے اور کچھ نہیں۔ ہاں بس ان کی حیثیت اتنی ہے، دونوں کندھوں کے بیچ میں ایک کدو کا ٹکڑا ہے اور سینے کے اندر گوشت کا ایک چھتڑا ہے۔ اسے دل مت کہنا اور اسے سر مت کہنا۔ دل کہنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھو پہلے اس میں حب مصطفیٰ ہے یا نہیں۔ سر کہنے کے لیے ہر ایک کو سر مت کہنا، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے سر صرف وہی ہے جو ان کے قدموں پہ قربان ہونے کو تیار ہے، وہی سر ہے۔ بہرحال آج کی اس تفسیر میں ہم نے بارگاہ رسول کا ادب پڑھا ہے، اسی لیے اے میرے عزیزوں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا کا کوئی علم نہیں ہے، کوئی علم نہیں۔ واللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر خدا بھی جو ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جب بھی کھڑے ہوں گے اگر اس میں مصطفیٰ کا ذکر نہیں آیا تو اسے ذکر خدا کہا ہی نہیں جائے گا، ذکر خدا ہے ہی نہیں ہوں۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ فرماتے ہیں یہ جہنم کی چابی ہے،
حضور کا ذکر چھوڑ کر کے اگر تم کہتے ہو بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، اس کو میں سمجھاؤں آپ کو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مفر کا مطلب ہوتا ہے بھاگنے کی جگہ، اور مقر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ. حضور کو اگر چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے. ہبلی میں نہیں، پوری دنیا میں. ہاں، نہ بھاگنے کی جگہ ملے گی نہ ٹھہرنے کی جگہ ملے گی حضور کو اگر چھوڑو گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا ہمارے پاس جگہ ہے ہمارے پاس، کس کے؟ ہاں، پی ایم کے چرنوں میں ہے، سی ایم کے چرنوں میں ہے ہمارے پاس جگہ. تو جتنے دن راج کرنا ہو 4 دن کی چاندنی ہے. پھر دیکھنا ایک وقت آئے گا جب تمہاری روح قبض ہوگی، سامنا میرے مصطفیٰ کا کرنا ہوگا، اور پھر ملائکہ تمہیں بتائیں گے، اور قیامت کا دن تو یہ حساب کا ہوگا. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ، وہاں کسی کی نہیں چلنے والی ہے، کسی کی نہیں ہے. خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ. عزیزان گرامی وقار، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تفسیر قرآن کے لیے بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت شرط ہے، شرط ہے. حضور کو چھوڑ کر ایک ابھی سوشل میڈیا میں گمراہی پھیلانے والے کئی ایسے موسمی کیڑے آتے رہتے ہیں، اور آج مجھے جوانوں کو بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اپنا آدھا دین جو ہے سوشل میڈیا پر ہی سمجھ بیٹھے ہیں. ہاں، ان کا سب سے بڑا استاد تو علامہ گوگل ہے. مولانا گوگل سے پوچھیں گے، نام بھی اسی سے پوچھیں گے، مسئلے بھی اسی سے پوچھیں گے، اور گوگل صاحب سب بتا دیتے ہیں. تو جس کا استاد گوگل ہے وہ سنے. ہر چیز اس میں جو آ جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی. ہاں، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا دنیا دیکھی بھالی. اعلیٰ حضرت نے اس کی بہت پہلے تشریح کر دی تھی. یہ وہ دنیا ہے جو تمہیں شہد دکھاتی ہے اور زہر پلاتی ہے. کچھ لوگ ایسے آئے ہوئے ہیں اس میں. ایک شخص آیا، وہ کہتا ہے کہ صرف قرآن، اس میں کسی حدیث کی ضرورت نہیں، حدیث لینا ہی نہیں ہے، نہ بخاری نہ مسلم نہ ترمذی نہ ابو داؤد نہ نسائی نہ ابن ماجہ نہ مشکات، کوئی حدیث نہیں چاہیے، قرآن ہی چاہیے، صرف قرآن سے. ہمیں یہ خبر ملی، کچھ نوجوان اس میں بہکتے چلے گئے. ہاں، قرآن ہی تو سب کچھ ہے اس کے اندر. جب اللہ نے فرمایا سارا بیان ہم نے قرآن میں اتار دیا ہے، کوئی خشکی تری چھوڑا ہی نہیں، سب کچھ قرآن میں ہے، تو پھر حدیث کی کیا ضرورت؟ وہ شک ڈالتے ہیں. ارے ظالم، تو یہ تو بتا یہ قرآن اترا کس پہ ہے؟ یہ قرآن کہاں سے آیا؟ کون بتایا یہ آیت ایسی ہے؟ حضور کو چھوڑے گا تو ایک آیت بھی تجھے نہیں ملے گی. قرآن کس نے سنایا؟ ارے حضور پر وہی اترتی تھی، حضور سنائے صحابہ کو تو قرآن لکھا گیا. اگر حضور بیان نہ کرتے تو کیا قرآن آتا؟ آج نبی پاک کو چھوڑ کر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی حدیث کی ضرورت نہیں، صرف قرآن، صرف قرآن. اے میرے عزیزوں، اس طرح کی گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچا لو. میں حدیث میں یہ بھی بتا دوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بشارت 1400 سال پہلے دی. فرمایا ایک زمانہ تم پر آئے گا، ایک شخص آئے گا جو تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھا رہے گا، اور پھر لوگوں سے کہے گا کہ صرف قرآن ہی کافی ہے، کسی حدیث کی ضرورت نہیں. حضور نے 1400 سال پہلے بتایا، 1400 سال پہلے حضور نے آگاہ فرمایا کہ ایسی گمراہ لوگوں سے. اور حضور نے یہ بھی فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن حلق سے نہیں اترتا، انہیں قرآن کی سمجھ نہیں ہے، لیکن وہ قرآن کے ذریعے پوری دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اے میرے عزیزوں، قرآن کو صرف گوگل سے نہیں، صرف فیس بک سے نہیں، بلکہ علماء صالحین باعمل عاشقان مصطفیٰ سے پڑھا کرو، تو پھر تمہیں ہر آیت کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے، ورنہ ادھر کا ادھر مارتے رہ جاؤ گے. میں آپ کو بتاؤں ایک مثال. اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. سورہ والضحیٰ میں اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ضال کا مطلب عربی میں گمراہ، بھٹکا ہوا ہے. ایک معنی یہ ہے. ایک خصوصیت ہے عربی کی، ایک ورڈ کے کئی معنی آتے ہیں، کئی معنی آتے ہیں. عربی کی خصوصیت ہے. کچھ الفاظ تو ایسے ہیں جن میں ایک ورڈ ہے 70 معنی ہیں، الگ الگ معنی نکلتے ہیں. یا عقل والا دیکھ کر کے ترجمہ کرے گا یہاں کیا مراد ہے. فار ایگزامپل العین، یہ عربی کا ایک ورڈ ہے.
जो आंख को भी कहते हैं, घुटने को भी आयन कहते हैं, सूरज को भी आयन कहते हैं, पानी से जो चश्मा निकलता है ना सोता, उसे भी आयन कहते हैं, और पूरी जात को भी आयन कहते हैं। कितने माने हो गए? सब डिफरेंट हैं। आंख को भी आयन, घुटने को भी आयन, सूरज को भी आयन, पानी के चश्मे को भी आयन, जात इंसान को भी आयन। तो अब अगर कहीं ये कह दे किसी ने ये कह दिया कि मेरी आयन से पानी आ रहा था, तो तर्जुमा करने वाला है कि हाँ मौलाना के घुटने से पानी आ रहा था। हाँ, या तर्जुमा ये करो शायद मौलाना के सूरज से पानी आ रहा था। अरे मियां यहां सूरज कहां से आ गया? हाँ, अक्ल वाला इतना तो तर्जुमा करेगा। अगर ये कह रहे मेरी आयन से पानी आ रहा था तो शायद इनकी आंख से पानी आ रहा। समझ में आया? हाँ, इतनी तो समझ माशाल्लाह हमारा मजमा रखता है कि अगर मैं एक जुमला कह दूं तो तर्जुमा आप खुद ही कर लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कह दूं अरबी में कि आज आयन 6:30 बजे निकल गया, तो आप तर्जुमा क्या करेंगे? मौलाना का घुटना 6:30 बजे निकल गया, ये करेंगे? आप क्या करेंगे? सच बताओ। सूरज। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अक्ल है, ये इतनी समझ है कि सूरज आज 6:30 बजे निकल गया, ये मतलब है। लेकिन आओ, जिसकी मत मारी जाती है, जिसके अंदर हिश्क मुस्तफा ना हो, कोड़ हो, वह ऐसे ही तर्जुमे करता है। दाल का मतलब होता है रास्ता छोड़ा हुआ, भटका हुआ। लेकिन कुछ अच्छे माने भी आते हैं उसके, कुछ अच्छे माने भी आते हैं। लेकिन अच्छे मक्खी को कहां नजर आते हैं? वो जिस्म में जहां जख्म होगा वहीं बैठेगी ना, जख्म जहां देखती वहां बैठेगी, क्योंकि मक्खी को पीप पीने का शौक है, खून पीने का शौक है, अच्छी जगह नहीं बैठती। बहरहाल, बिला तशबीह व बिला तमसील, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने फरमाया ववजदक दाल्लन फहदा, ऐ महबूब हमने आपको दाल पाया, तो कुछ लोगों ने यहां ये तीर मार दिया, ऐ रसूल हमने आपको भटका हुआ पाया तो अब हिदायत दे दिया, आपको गुमराह पाया तो हिदायत दे दिया। जालिमों, अगर रसूल ही गुमराह है तो फिर उम्मत को क्या हिदायत दे? वो खुद भटके हुए अगर थे तुम्हारे तर्जुमे के हिसाब से। बेइश्क मुस्तफ़ा जब इस तरह की तुकबंदियां करोगे, तीर मारोगे, तो यही होगा। इनसे जाकर पकड़कर कोई पूछे कि रसूल गुमराह कब थे कि अल्लाह ने उन्हें हिदायत दिया? अगर वो भटके हुए थे, गुमराह थे, और अल्लाह ने उनको हिदायत दिया, तो हमारा अकीदा ही खत्म हो गया कि रसूल मासूम होते हैं, अकीदा ही खत्म हो जाए। इसीलिए फिर ऐसे जुमलों को समझने के लिए इश्क के इमाम के दरबार में जाना हो, जो हुजूर की मोहब्बत भी रखता हो। और वो बरेली के इमाम की बारगाह में जब हम पहुंचते हैं, पूछते हैं ववजदक दाल्लन फहदा का क्या मतलब निकलता है, तो वो इश्क में डूबी हुई जुबान से कहता है, ऐ महबूब हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो अपनी तरफ रास्ता दे दिया। क्या तर्जुमा है? खुद रफ्ता का मतलब क्या हुआ? महबूब को ढूंढने के लिए कभी कोई इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। इसको भटका हुआ नहीं कहते, अपने महबूब को तलाश में सरगर्दा है। तर्जुमा का हक भी अदा किया और बारगाह रसूल का अदब भी महफूज है। इसलिए मैं कहता हूं कि पहले नूर की जरूरत है, फिर रोशन किताब। अगर नूर ना हो तो रोशन किताब नहीं नजर आएगी। इसलिए नूर मुस्तफ़ा का वास्ता जरूरी है, हवाला जरूरी है। इंशाअल्लाह इस बार हम जो भी तफसीर करेंगे वो नूर मुस्तफ़ा की बरकत से करेंगे इंशाअल्लाह। और हम कोशिश ये करेंगे कि कोई तफसीर हमारी जिक्र मुस्तफ़ा से खाली ना होने पाए, कोई तफसीर हमारी, कोई मजलिस और कोई महफिल हमारी जिक्र मुस्तफ़ा से खाली ना होने पाए। इसलिए कि हमें जो कुछ भी मिला है या रसूल अल्लाह वो तुम्हारी बदौलत मिला है। और अगर हमारी जुबानें तुम्हारा जिक्र ना करें तो फिर ये जुबान किस काम की है? दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। जब हम उन्हीं के लिए आए हैं तो फिर क्यों ना उनका जिक्र करें। हम मुसलमान साथ में अल्लाह ताला का ये शुक्र बजा लाते हैं कि मौला तूने अपने हबीब के चाहने वालों की जमात में हमें बनाया है, हमें उस जमात में रखा जो सुबह उठती है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम कहती है।
اور اپنا سلام نمازوں کا پھیرتی بھی ہے تو کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ کہتی ہے. یعنی مولا کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی عبادتوں کے لیے مسجد میں بلایا, لیکن ہماری مسجدیں عبادت خداوندی کے ساتھ ساتھ مدینے کی طرف توجہ بھی دلا دیتی ہیں, مدینے کی طرف رخ کرنا بھی سکھا دیتی ہے. وہ مسجد ہی کیا جو مدینے کا رخ نہیں دکھاتی, وہ مسجد ہی کیا جو مصطفیٰ کے چہرے کی تڑپ نہیں پیدا کرتی, دیدار کی تڑپ نہیں پیدا کرتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ بقرہ کی وہ تفسیر, پچھلی تفسیریں ہوں گی, آپ اس کو بھی سن لیں. ہم نے کافی سالوں سے جو تفسیریں کی ہیں موجود ہے, اس میں جو آیتیں آئی ہیں اجمالاً اگر میں ذکر کروں تو پہلے اللہ نے ایمان والوں کی تعریف فرمائی. سب سے پہلے جو شروع ہو رہا ہے یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اللہ نے ایمان والوں کی تعریف کی. اس کے بعد کافروں کی مذمت کی کہ کچھ کافر ایسے ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی, انہیں کچھ اب سمجھ میں نہیں آئے گا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی, ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے, ان کے کانوں کو کچھ نہیں سنائی دے گا. کیا حق بات نہیں نظر آئے گی, حق بات نہیں سنائی دے گی, حق بات سمجھنے کی طاقت نہیں ہوگی. آج بہت سارے ایسے ہیں جو اسلام کی حقانیت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں, مگر یہ ابو جہل کی اولاد ماننے کو تیار نہیں مانے گی. ہاں, ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے. یہ دشمنی میں اس قدر آگے بڑھیں گے, ان کو نماز سے چڑ ہے, اذان سے چڑ ہے, قرآن سے چڑ ہے, برقعے سے چڑ ہے, ٹوپی سے چڑ ہے, داڑھی سے چڑ ہے. کیوں چڑ ہے؟ دل پر جو مہر لگی ہوئی ہے, دل پر جو مہر لگی ہوئی ہے. ان کا کام کیا ہے, ان کو کیا کرو گے آپ؟ بعض لوگ ابھی یہ سوچتے ہیں, ہمیں بھی کہتے ہیں کہ مولانا ہو سکتا ہے کچھ تقریروں سے وہ پلٹ جائیں, جن کو اللہ نے مہر لگا کے رکھا, ہم کیا پلٹیں اس کو؟ اللہ نے اپنے رسول سے کہا انک لا تسمع الموتى, اے رسول ان مردوں کو آپ سنا نہیں سکیں گے. ان کو اللہ نے مردہ فرمایا. جو دشمنی میں جل رہا ہے اسے چھوڑ دیں, اسے چھوڑ دیں, ان قریب اللہ کی پکڑ میں وہ گرفتار ہوگا. ہاں, اگر انجانے میں کوئی بھٹکا ہوا ہے تو اس کو ہدایت دینے کے لیے کوشش ضرور کرنی چاہیے. تو جن کے دلوں پر مہر لگا ہے ان کا کوئی سروکار نہیں, نہ قرآن سے, نہ حدیث سے, نہ ہماری تقریروں سے, نہ نماز سے. تیسری ایک جماعت ہے جس کی مذمت میں اللہ نے 13 آیتیں نازل کی. 5 آیتیں مومنوں کی شان میں, 2 آیتیں کافروں کے لیے, 13 آیتیں ایک جماعت کے لیے آئی. وہ کون سی جماعت میاں؟ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. قرآن کہتا ہے یہ وہ ہے جو مومنوں میں بھی نہیں ہے, کافروں میں بھی نہیں ہے, نہ ادھر کی ہے, نہ ادھر کی ہے, ادھر کی ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی ہے بلکہ ادھر کی ہے. یہ منافقین کی جماعت ہے. منافقین کی مذمت میں اللہ نے 13 آیتیں بیان کی اور اللہ نے ان کی سب صفتیں بیان کی ہے. کیا کیا کر, جب مال ملنے لگتا ہے تو کہتے ہیں ارے یہی تو حق مذہب ہے, ہاں اسی میں چلنے لگ جاتے ہیں, دوڑنے لگ جاتے ہیں. جہاں اسلام پر کوئی مصیبت آئی, کہا ہم پہلے ہی بولتے نہیں تھے یہ بہت ڈینجر راستہ ہے, یہ بہت ڈینجر راستہ ہے. ہاں, ہم سے بہت سارے لوگ یہ کہیں گے ابھی اچھا چل رہا ہے, ارے مولانا کیا کہتے ہیں آپ, بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. اور کبھی اگر ہمارے اوپر کوئی پکڑ آئی یا کوئی مصیبت میں نازل آئے, ہم پہلے ہی کہتے تھے مولانا بہت بولتا تھا, پہلے ہی بولتے تھے ہم, کیا ضرورت تھی, گھر میں بیٹھنا چاہیے تھا. مدینے کے کچھ منافقین جنگ احد کے بارے میں بھی ایسی کہنے لگے. جب مسلمانوں کو شکست ہوئی جنگ احد میں تو واویلا مچائے, ہم پہلے ہی بولتے تھے نہیں جانا چاہیے تھا, ارے اپنے پاس اتنا ہتھیار نہیں, کچھ نہیں ہے, کیا ضرورت تھی جانے کی. یہ منافقین کی جماعت, ان کی اللہ نے صفات بھی قرآن میں بیان کر دی. اور میں کہتا ہوں میرے عزیز, میں نے اپنی ایک تفسیر میں کہا بھی تھا یہ چوہے ہیں, چوہے اپنی جماعت میں یہ چھپے ہوئے چوہے ہیں. یہ غدار لوگ جو ہوتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں, سیم چوہا گھر میں جو رہتا ہے نا چھوٹا ہوتا ہے لیکن بڑی بڑی تار کاٹ دیتا ہے. کبھی کرنٹ کی تار کاٹ دیا, کبھی گیس کی پائپ لائن کٹ کر دیا, کرنٹ کی تار کھا جاتا ہے تو بجلی سپلائی بند, لائٹ بھی نہیں چل رہی, کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور گیس کی پائپ کھا جاتا ہے کبھی تو گیس لیک ہو جائے, گھر بھی جل سکتا ہے تو چوہا چھوٹا لیکن تار کاٹ دیتا ہے, تار کاٹ دیتا ہے. منافق یہی ہے, گھر کے اندر رہتا ہے, مین تار کاٹتا ہے کہ مدینے سے بجلی سپلائی آ ہی نہ سکے, مدینے سے
कोई तुम्हारा पावर पहुंच ही ना सके, तार काट दो। मोमिनों को इस्लाम से जुड़ी हुई जो शनाख्तें हैं ये काट देता है। और मुनाफिकीन से बचने के लिए करना क्या चाहिए, क्या करोगे, कैसे पहचानोगे इनको? जमात के अंदर जो मौजूद होते हैं गद्दार मुनाफिकीन, जो अपनी कौम को बेच आते हैं, इनकी दाढ़ी टोपी सफेद जुब्बे कुब्बे पे मत जाना, हाँ ये कोई अलामत नहीं है ईमान वालों की। मुनाफिकीन जो दीन को बेच आते हैं उनसे बचने के लिए सेम वही थ्योरी है। घर में चूहे को भगाने के लिए क्या करते, दवा नहीं में, दवा मारने, सब दवा नहीं होते, दवा जहरीली होती है, आपको भी असर कर जाएगी। सिंपल सी बात है, बिल्ली पाल लो। क्या करते हैं, बिल्ली पालते हैं, और बिल्ली क्या है, सारे चूहों को पकड़ लेगी क्या? नहीं पकड़ेगी। म्याऊं म्याऊं कहती है तो चूहे भाग जाते। बिल्ली की आवाज से चूहे नहीं आते। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया इसी तरह ये छुपे हुए गद्दार और मुनाफिकीन जो चूहे हैं तुम्हारी जमात को काटते हैं, इनसे इनको दूर भगाने के लिए उलमाए सालिहीन और आशिकीन को अपनी जमात में रखा करो। हाँ, मोहल्ले में, हर आबादी में वो आलिम बरहक होना चाहिए जो रसूल पाक का इश्क रखता है। वो म्याऊं म्याऊं करता रहेगा, ये चूहे भागते रहेंगे। हाँ, इनसे तुम्हारी हिफाजत होगी। अजीजा ने गिरामी, मुनाफिकीन की मजम्मत में अल्लाह ने 13 आयतें बयान की। उसके बाद इस बारे में आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का जिक्र है, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का जिक्र है, और सूरह बकरा जिस वजह से ये हुई है, नाम इसका, वो पूरा वाकया मौजूद है। बनी इसराइल में एक गाय को ज़बह किया गया था। अब जाहिर सी बात है, गाय के ज़बह की तफसीर बयान करूंगा तो कुछ लोगों को लगेगा कि यहाँ पर भी आतंक वाली जुबान इस्तेमाल की जा रही है। अरे इस पर तो बैंड है, बनी इसराइल में बैंड नहीं था। बनी इसराइल की बात कर रहा हूं। मौलाना अभी अगर ये गाय के ज़बह की बात कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए, ये पिछले 2 साल की पहले की बात है, मुझे ख्वाब ख्याल में भी नहीं था। सूरह बकरा की हम तफसीर कर रहे हैं, कोई साहब कह रहे हैं गाय पर तो बंद है ना। अरे मियाँ, बनी इसराइल में बंद नहीं था, वो 4000 साल पहले की जमात है, उनके जमाने में, और वो भी खाने के लिए नहीं, वो तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा जाहिर करना था। एक आदमी कत्ल हो गया था, मर्डर हो गया था, उसको किसने मारा ये मालूम करना था। तो अल्लाह ताला की हिकमत है, अल्लाह ने उस कौम को हुक्म दिया मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान के जरिए से, जाओ एक गाय ज़बह करो। और वो गाय भी कैसी, जो किसी खेत में न जोती हो, न किसी ने उसको खुद से पाला हो, वो अपने आप से पली हो, और कलर भी उसका न सफेद न काला बल्कि पीले कलर की हो, बच्ची भी ना हो, बूढ़ी भी ना हो, बिल्कुल जवान हो। ऐसी गाय कहाँ मिलेगी? बनी इसराइल ढूंढ ढूंढ करके लाए, वो भी बड़ी कीमत में। कितनी कीमत? गाय के वजन के बराबर सोना और चांदी देकर ऐसी गाय लेके आए। ये तफसीली वाकया है। उस गाय को ज़बह करके उसकी दुम लेकर वो मरे हुए आदमी को मारा गया, वो जिंदा हो गया, और उसने बताया मुझे किसने कत्ल किया, मेरे चचेरे भाई ने मुझे मारा माल की लालच में, और वो जिंदा हुआ, बताया अपने कातिल को, और फिर मर गया। बस इतना काम था। ये जो पूरा वाकया हुआ है, इसी का जिक्र इस पारे में आया, जिसकी वजह से इस सूरे का नाम सूरे बकरा रखा गया है। सूरे बकरा, बकरा नहीं, बकरा जो है ये मेंढे दुम्बे को कहते हैं, बकरा है, बकरा गाय को कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस सूरे की बरकतें हम सबको अता फरमाए, कुरान को सही समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, तिलावत के आदाब, तफसीर के आदाब मलहूज रखने की हमें तौफीक अता फरमाए। मौला इस रमज़ान को हम सब के लिए बरकतों और रहमतों वाला बना दे, हमारी बख्शिश और मगफिरत का सबब बना दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अभी आपने हमारी वीडियो को सुना है, हाँ उम्मीद करता हूँ सुनकर के समझ गए होंगे। इसी तरह की रोज़ न्यू इस्लामिक वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। हमारे चैनल मौलाना सुहेल अख्तर खलीली को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड इसको शेयर भी कीजिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।